یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جو ذہن کی سوچوں سے بھی آگاہ ہے، اور جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا اور ہمیں قلم پکڑنے کی قوت عطا کی اور بولنے کا سلیقہ بخشا۔ یہ ہے جہاں نیوز اور میں ہوں سید نجف علی رضا شیرازی، اور پروگرام اخبار کی زبان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج 23 شوال مکرم ہے، 1445 ہجری ہے، جمعرات کا دن ہے، اور 2024 کا سال چل رہا ہے۔ 19 بیساکھ کا دن ہے، اور یہ بکرمی سال ہے 2081۔ تو اب آتا ہوں میں اپنے پروگرام کی سمت۔ میرے سامنے سب سے پہلے حسب روایت اپنا اخبار جو ہمارا لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور سے باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے، اس کی 2 کالم خبر ہے، اور فرنٹ پہ خبر ہے کہ وزیر اعظم نے گندم درآمدی اسکیم کی چھان بین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی مکمل چھان بین کے بعد 2 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ یہ مسئلہ پچھلے دنوں کافی چل رہا ہے اور کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان جناب آصف زرداری نے کہا ہے کہ محنت کش طبقے کے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مناسب اجرت، محفوظ ماحول، صحت کی سہولیات جیسے اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے بغیر مزدوروں کا فلاح اور بہبود ممکن نہیں ہے۔ ایک خبر ہے ایکسپریس، روزنامہ ایکسپریس ہے، میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اس کی سپر لیڈ ہے کہ صدر زرداری کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی اور کراچی کے ناکام پولیس افسروں کی تبدیلی کا حکم۔ چینی شہریوں کی سیکورٹی کے لیے خصوصی اقدامات، ڈرگ مافیا، چوری شدہ سامان کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت، زمینوں پر قبضے ناقابل قبول، وفاق سے درکار سہولیات مہیا کرائیں گے، اور زرداری کے زیر صدارت اجلاس میں امن و امان پر اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی۔ کیونکہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ ایسے لگتا ہے کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم ہے، اور کچے کے ڈاکوؤں کی وجہ سے بہت سارے یہاں اغوا کے اور اپنا لوٹ مار کے، قتل و غارت کے یہ وارداتیں ایک روٹین بن چکی ہیں، اور کچے کے ڈاکوؤں کی وجہ سے وہاں پہ پولیس کی عملداری جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہے۔ پولیس اپنے کردار ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہاں کے دیہاتی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اگر اس پہ کام کیا گیا، اس پہ کارروائی کی جائے تو بھرپور طریقے سے کی جائے، ورنہ وہ جیسے روٹین چل رہی ہے اس میں تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ جس سے عوام کو کچھ بھلائی ہو سکے۔ کچے کے ڈاکوؤں کا ہر صورت میں ان کی جو اپنا پورا سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرنا، ان کو تباہ کرنا، ان کو برباد کرنا بہت ضروری ہے، اور ریاست کے اندر اس ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اس دور کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہے۔ اب میرے سامنے ہے ایکسپریس کی لیڈ کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے کہا ہے کہ میرے والد بھی مزدور تھے، اور ملک جلد مہنگائی کے چنگل سے نکل جائے گا۔ اللہ مہربانی کرے کہ ہم تو پہلی دعا گو ہیں کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہمارا سب کچھ، ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ملک سلامت تو ہم بھی سلامت، ملک میں اگر ترقی ہوگی تو ہم بھی ترقی کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مہنگائی کا جو سلسلہ ہے، مہنگائی کا سلسلہ ایسے ہے کہ ہر روز آپ رات کو جائیں تو ریٹ اور ہوگا، صبح جائیں تو ریٹ اور ہوگا، دوپہر کے وقت ریٹ اور ہوتے ہیں، اور مہنگائی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے سدباب کے لیے حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے۔
وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں مزدوروں کو ریلیف دیں گے اور اجرت میں اضافہ یقینی بنایا جائے گا. عوام کو جلد مزید خوشخبریاں ملیں گی. اور مجھ سے زیادہ مزدوروں کے مسائل کون جان سکتا ہے. معاشی حالات چیلنجنگ، ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. روزگار بڑھے گا. سعودیہ کا دورہ امید کی کرن، بیرونی سرمایہ کاری سے ملک کو بحرانوں سے نکال دیں گے. کرپشن کا خاتمہ ہونے والا ہے اور محنت کشوں کے اعزاز میں یہ انہوں نے ایک زورانے سے خطاب کرتے ہوئے کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کل یوم مئی تھا، یکم مئی تھی. پورے پاکستان میں مزدوروں کو تو ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ملی. وہ بیچارے تو اپنے کاموں میں لگے رہے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا ایندھن بھی چلانا ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، اپنے بچوں کی روٹی اور رزق کا بھی انتظام کرنا ہے. وہ کسی تقریب میں نہیں آ سکتے. ہاں چند ایک لوگ جو ظاہر لیڈران ہیں اور مزدور یونین کے جو عہدیدار ہیں وہ اپنے علم اٹھائے، اپنے پرچم اٹھائے، وہ مختلف جگہ پہ جلوس بھی نکالتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اپنے پروگرام بھی کیے. سرکاری طور پہ سطح پہ بھی اس کو ایک سسٹم کیا گیا. لیکن ان مزدوروں جن کے لیے یہ کام کیا جا رہا تھا، جن کے لیے یہ جلوس اور یہ سارے پروگرام ہو رہے تھے، وہ بیچارے سارا دن محنت کی چکی میں پستے رہے. یہ کب پتہ نہیں سسٹم چینج ہوگا، کب ان کی بہتری آئے گی، کب یہ ہمارے ملک میں آرام اور سکون ان بیچاروں کو نصیب ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. میرے سامنے ایک اور خبر ہے. یہ بڑی عجیب سی خبر ہے کہ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 186 سرکاری افسران اور اہلکار سہولت کار انہیں قرار دیا گیا ہے کہ وہ سہولت کار ہیں. 186 سرکاری افسران اور اہلکار. کمشنر CIA پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی مدد سے 105 سمگلرز ملک بھر کے 538 پیٹرول پمپ پر سپلائی کر رہے ہیں. اور مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو سپلائی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک پیالی میں تو جاتی نہیں ہے اور پورا سسٹم ڈیمیج ہے. اگر 186 افراد سرکاری افسران ہیں جو یا اہلکار ہیں، وہ اگر اس سسٹم کو میں شامل ہیں، خود اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اس پورے سمگلنگ میں خود ملوث ہیں، تو پھر حالات کیسے سدھریں گے؟ اور یہ صورتحال تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کرے کہ حکومت اس پہ توجہ دے اور اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے. آگے جی چلتے ہیں کہ وزارت فوڈ کا ایکشن. کماڑی بندرگاہ پر جہاز سے امپورٹڈ گندم کی ان لوڈنگ رکوا دی. تسلی بخش جواب نہ دینے پر DG پلانٹ پروٹیکشن تبدیل. بحری جہاز کے کوائف سمیت تحقیقات شروع کر دی گئیں کہ جہاز کی LC کب کھلی، یہ پاکستانی حدود میں کب داخل ہوا. وفاق کی پنجاب میں پاسکو فیلڈ سٹاف کی جانب سے باردانہ جاری کرنے کے عوض کسانوں سے رشوت کی شکایات پر انکوائری. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب گندم کا سیزن آتا ہے اور گندم کے سیزن میں کسانوں سے رشوت لازمی لی جاتی ہے اور باردانہ کے لیے وہ مسائل ان بیچاروں کو گزرنا پڑتا ہے جو ہمارے تصور، ہماری سوچ سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اور آج تک اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جا سکا. افسران وہ خود رشوت لے رہے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھرتے ہی تب ہیں جب وہ رشوت لیں، اور پورا ایک سسٹم ڈیمیج ہے. اس سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بڑا یہ کہا تھا کہ ہم اس پورے سسٹم کو چینج کریں گے، لیکن ابھی تک تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے. آگے چلتے ہیں جی کہ وہ ہے کہ MQM نون لیگ سے ناراض، پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا. مسلم لیگ سے الیکشن سے قبل تمام جو وعدے لیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. متحدہ وفد کی آصف زرداری سے ملاقات میں مستقبل میں ساتھ چلنے پر اتفاق ہو گیا. MQM نے ہمیشہ اپنے مفادات کی سیاست کی ہے اور وہ ہر اس پارٹی کے ساتھ ہیں جہاں انہیں مفادات نظر آئیں. اب وہ نون لیگ سے کیونکہ انہیں مفادات وہ پورے نہیں ہو رہے تھے یا ان کے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں وہ مسلم لیگ نواز جو ہے پوری نہیں اتر سکی، تو انہوں نے اپنے قدم جو ہیں اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف بڑھا دیے ہیں. اور یہ ان کا روبتیرہ ہے اور ہمیشہ سے یہی چل رہا ہے. یہ ہماری پاکستانی سیاست کا المیہ بھی ہے کہ ہم ملکی مفادات نہیں دیکھتے، اپنے ذاتی یا اپنے پارٹی کے مفادات کو ہی دیکھتے ہیں.
ایک اور چیز بڑی حیران کن ہے، وہ خبر ہے 2 کالم ایکسپریس کے صفحے اول پہ چھپی ہوئی ہے، پی آئی اے کی نجکاری، غیر ملکی کمپنیوں کی عدم دلچسپی۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جو غیر ملکی کمپنیاں وہ بالکل دلچسپی نہیں لے رہی۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو میرے سامنے ہے نوائبات، اور نوائبات کے فرنٹ پیج پہ جو خبر ہے وہ ہے حکومت کا میاں مشتاق کو چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن لگانے کا فیصلہ۔ یہ سیٹ کافی دنوں سے خالی پڑی تھی اور یہ ایک اچھا قدم ہے اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تعیناتی بہت ضروری تھی کیونکہ اس پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اچھا، درجہ اول آئل گھی کی قیمت اس میں 20 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سگریٹ بھی مہنگے ہو گئے، چلو سگریٹ مہنگے تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو درجہ اول آئل اور گھی ہے یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اس پہ فی کلو جو ہے 20 روپے کا اضافہ بڑا حیران کن ہے۔ پہلے بیچارے پریشان ہیں، غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، محنت، اور یہ اس دن ہو رہا ہے، یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے اضافہ جو ہوا ہے کہ 1 مئی کو، جس دن یوم مزدور منایا جا رہا تھا، اس دن یہ اضافہ ہوا ہے تاکہ ایک اور ان پہ قیامت ٹوٹ گئی مزدوروں پر۔ یہی ہمارا ایک وتیرہ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت اس پہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ اچھا، آگے میں چلتا ہوں کہ یہ مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا اور ملک بھر میں ریلیاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جلد سے ریلیاں نکالے گئے، لیکن اس مزدور کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، اس مزدور کی خیرخواہی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا جس کے نام پہ یہ ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ اچھا، ایک اور ہے جی کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا ٹاسک دیا، فضل الرحمان سے دھاندلی نہیں، دھوکہ ہوا۔ یہ علی امین گنڈا پور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، جو بات بات ہوگی سامنے ہوگی، چھپ کر کچھ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی ڈیل کی ہے نہ ہی اس کے حق میں ہے، یہ نہ سوچیں کہ وہ کرسی کے لیے ڈیل کریں گے۔ فضل الرحمان اگر سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو میں حاضر ہوں، پنجاب پولیس الیکشن میں بدترین دھاندلی میں اعلیٰ کار بنی۔ یہ علی امین گنڈا پوری جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ جملے کہے ہیں۔ اب میرے سامنے یہ نوائے وقت کا ہی حصہ ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی تقریب ہوئی ہے وفاقی پولیس کے شہداء کے اہل خانہ کے اعزاز میں، پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں پروقار تقریب ہوئی۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، اچھی فکر ہے، اور اس پہ اس کی ترویج کرنی چاہیے تاکہ جو شہداء ہیں ان کو یاد رکھا جائے، ان کے کاموں کو یاد رکھا جائے، ان کی شہادت کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کام ہوا ہے کہ اسلام آباد دوران چیکنگ فیملی سے نکاح نامہ طلب کرنے پر 2 پولیس اہلکار معطل، 2 افسران بلکہ معطل ہوئے ہیں۔ پولیس اہلکار نہیں تھی، 2 افسر پولیس کے جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے وہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم بڑا عجیب سا ہے۔ انہوں نے گاڑی کی چیکنگ کا آپ نے دیکھا ہوگا، اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس دور کے فرعون ہو۔ پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ تقریباً یہی ہے، چاہے وہ اسلام آباد کی پولیس ہو، چاہے پنجاب کی پولیس ہو، چاہے وہ سندھ کی پولیس ہو، چاہے وہ کے پی کے کی پولیس ہو، یا آزاد کشمیر کی پولیس ہو، یا بلوچستان کی پولیس ہو، کہیں کی بھی پولیس ہے، پولیس کا ایٹیچیوڈ وہ تبدیل نہیں ہو سکا، پاکستان میں کہیں بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ اب ایک خبر ہے، وہ ہے روزنامہ جنگ کے صفحے اول پر، اور یہ ہے سپر لیڈ، پینشن پر ٹیکس کا نفاذ۔ یہ بڑی حیران کن اور بڑی سخت ترین خبر ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے یہ خبر آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پینشن پر ٹیکس کا نفاذ، ادائیگی کی مدت میں کمی، آئی ایم ایف نے تقاضا کر دیا ہے، اور وفد آئی ایم ایف کا 15 مئی کو پاکستان پہنچے گا۔ مشن 2 ہفتے قیام کرے گا اور 6 سے 8 ارب ڈالر پیکج کی اہم خدوخال طے ہوں گے۔ دورانیہ 3 سال یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ بجٹ میں سخت اقدامات متوقع، پینشنرز پر 10% فکسڈ ٹیکس کا منصوبہ، تاجر دوست سکیم ناکام ہو چکی، ٹیکس وصولی میں کمی، اور نیا پروگرام سخت شرائط پر ملنے کا امکان، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ، بڑی عجیب کا صورتحال ہے یہ، کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ بھی لینا ہے، اور اس قرضے کی ان کی شرائط ہوتی ہیں انتہائی سخت ہوتی ہیں، اس پہ ہمیں
چلنا ہوتا ہے اور اس کا بند رہنا پڑتا ہے اور اس سے عوام پس کے رہ جاتی ہے. مطلب ہم اب تک قرضے کے چنگل سے نہیں نکل سکے. قرضے سے چنگل سے نکل جائیں تو ہماری ترقی ہے, ہماری ترقی آگے بڑھ سکتی ہے, ہم پاکستانی قوم ترقی کر سکتی ہے, پورا ملک ترقی کر سکتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ آئندہ بجٹ میں سندھ اور بلوچستان کے مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں گے. IOEOBI جیسے اداروں کو صوبے کے حوالے کریں. چیئرمین PPP جناب بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے. PPP حکومتی نجکاری پالیسی کی مخالفت کرے گی. PIO کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے. بلاول نے یہ جملے کہے ہیں. اسٹیل ملز خریدنے کی پیشکش کی ہے. وفاق 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو وزارتیں اور ادارے دے. اسٹیل مل کی زمین سندھ کی ملکیت, ہماری مرضی کے بغیر فیصلے نہ کریں. یہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ حکومت کو, حالانکہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پہ حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ اسٹیل مل کی زمین سندھ کی ملکیت ہے اور ہماری مرضی کے بغیر فیصلے نہ کریں. فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے, وہ میرے سامنے ہے, کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی اسمبلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ پہلے بھی ایسے سخت بیانات دیتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو موقف ہے وہ ہمارے پوری قوم کا ایک ہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ فضل الرحمان صاحب کا بیان جو ہے وہ قوم کا ترجمان بھی ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہے کہ گندم جو گندم کے پہلے میں نے اب اس کو خبر سنائی ہے, جنگ نے اپنا صفحہ نمبر اول پہ 3 کالم, پھر اس کے ساتھ 2 کالم اپنا انوار الحق کاکڑ صاحب کا بیان بھی ساتھ شامل ہے. انہوں نے اپنا یہ نگران دور میں غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کی منظوری. اضافی گندم درآمد سے 300 ارب کا نقصان. ایک طرف ہم قرضے لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم نقصان کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کا حکم دے دیا. میاں مشتاق انکوائری افسر مقرر. جبکہ سابق جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ, انہوں نے کہا کہ کسانوں کے گندم کے معاملے سے نگران حکومت کا کوئی تعلق نہیں. گندم حکومت نے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر نے درآمد کر کے فائدہ اٹھایا. سابق وزیر اعظم نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ جملے کہے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے 9 مئی بھی اب آنے والی ہے. آج 2 مئی ہے اور پیچھے رہ گئے ہیں 7 دن. 9 مئی عسکری اثاثوں پر حملے, پہلا سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منایا جائے گا. ایک طرف یوم سیاہ منایا جائے گا, جبکہ PTI نے اسے دوسرے انداز میں یوم سیاہ منانے کا سلسلہ قرار دیا ہے. اچھا, دوسرے اپنا کافی دنوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, وہ ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں فلسطین اور اسرائیل مظاہرین میں وہ جو شدید جھڑپیں ہیں, اور امریکی دیگر جامعات میں بھی یہ احتجاج جاری ہے. اور اب وہاں پہ بہت ساری گرفتاری ہوئی ہیں. 282 طلباء جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں. پاکستان میں بھی ہر جگہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ مظاہرے ہوتے ہیں, لیکن اسرائیل کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی اور نہ UNO اس پہ کوئی کارروائی کروا سکی ہے. اچھا, آگے ہے ہمارے پاس, میرے سامنے ہے روزنامہ آج. یہ ہے پشاور سے شائع ہوتا ہے. ڈیل کبھی نہیں کی, وزیر اعلیٰ کا مزدور پیکج دوگنا کرنے کا اعلان. ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر سیاست کی, مولانا کے ساتھ دھوکہ ہوا, مینیڈیٹ چوری نہیں ہوا, سچ بولنے پر ساتھ دیں گے. بانی نے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے. گھوڑے کو تیز بھگانا اور لگام ڈالنا جانتا ہوں. مجسٹریٹ بھرتی کریں گے. علی امین گنڈا پور, یہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ جملے کہے ہیں. اور انہوں نے صوبائی بجٹ جو ہے KPK کا, اس میں نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تنخواہوں میں 10% اضافہ اور نئی اسامیوں پر پابندی عائد ہوگی. اور ایک اور چیز ہے وہاں بڑا اچھا ایک قدم ہے, وہ ہے کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 300 روپے سستا ہو گیا. اور آخری خبر جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل. اور یہ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے,
ہمارے اداروں کو سلامت رکھے اور ہمارے سیاستدانوں کو اور ایسے تمام لوگوں کو جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، یا جو پاکستان میں کسی بھی حوالے سے پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔